ہے، مانتے نہیں، پیسوں سے بھی ہے، شہرت سے بھی ہے، تعریف سے بھی ہے، اولاد سے بھی ہے، گھر سے بھی ہے، لیکن یہ ساری محبتیں تھکا دیتی ہیں۔ کتنا کو پیسہ کماؤ گے، تھک جاؤ گے، کتنی کو تعریف سنو گے، تھک جاؤ گے، کئی دفعہ لگے گا اب یہ تعریف نہیں رہ گئی، اب تو یہ ہر نقیب کی ڈیوٹی ہے، اس نے کام کرنا ہی ہے۔ وہ بیچارہ کیا کرے گا، مہمان آیا، کوئی تو لفظ کہنے ہیں کہ نہیں کہنے۔ کئی دفعہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ نا اب ایک بوجھ ہے، او بھائی کتنا کو آگے بڑھیں گے آپ، یہ ساری محبتیں تھکا دیتی ہیں۔ ایک محبت ہے مدینے والی، آپ یقین کریں پیار بڑھتا جاتا ہے، ذوق بھی بڑھتا جاتا ہے، محبت بڑھتی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ہر وقت حضور کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، یعنی ہر وقت ہی تھکتا بھی تو ہے نا کسی کام سے، تکلیف بھی تو آتی ہے نا۔ ایک دن حضور نے فرمایا کوئی کام بھی کیا کرنا یار، کوئی اور بھی کرنا چاہیے، اٹھے، حضور نے فرمایا جا کوئی کام کر، اٹھے، دھیمے دھیمے چلے، دھیمے دھیمے، ستون کی اوٹ سے نہ ہو کے دوبارہ واپس آ رہے۔ حضور نے ہنس کے پوچھا گئے نہیں کا سونے آپ کدھر جاؤں، تن تندور تے ہڈیاں بالن، اسی ہاں نال ٹپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتو عشق پلے تھل لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا، میں تے ساری تیری، میں تے ساری تیری، میں تے ساری تیری، تینوں اجے تو غلام فریدا وے میں ساری۔ حضور نے پوچھا نا ابو بکر بتا پسند کیا ہے، عرض کی سونیا تو بیٹھا رہے میں زیارت کرتا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، میں ساری تیری۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، یہ محبت بندے کو زندہ رکھتی ہے، یہ کمال۔ حضور نا ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی سر رات، اس نے دیکھا حضور کے چہرے پہ نکاحت، سونیا کیا بات ہے، حضور فرمانے لگے 4-5 دن سے روٹی نہیں کھائی۔ یہ فقر حضور کی مجبوری نہیں، یہ فقر حضور کی پسند ہے۔ اب تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو فقیری کا درس دیتے رہتے ہیں، خود امیر ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تو حضور کی پسند ہے، فقیری تو حضور نے تو دعا مانگی، یا اللہ میرے اہل بیت کو بقدر کفایت روزی دینا، زیادہ نہ دینا۔ عزیز یاد رکھنا، وہ صحابی کہتے ہیں حضور کا چہرہ دیکھا بڑی نکاحت ہے، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، میں دوڑا گھر گیا، بیوی سے پوچھا کچھ ہے، اس نے کہا کوئی نہیں، ادھر ادھر سے پوچھا کوئی نہیں، بنو قریظہ یہودیوں کا محلہ، جا کے پوچھا یار مزدوری ملے گی، بچے نہیں پالنے، دوائی نہیں لینی اماں، مزدوری ملے گی۔ لگا جدوں میدان عدل دا تے لوکی چوراں وانگ سدائے، کسے نے لوٹ لئی علم دی دولت تے کوئی میر فقیر بنائے، سجنا بے جہالت ساڈی اسی عشق خرید لیا۔ مزدوری ملے گی، انہوں نے کہا مزدوری ہے پر ذرا مشکل ہے، پانی کافی گہرا ہو گیا ہے، کنویں سے نکالنا ہے، درختوں کو دینا ہے، گرمی بھی سخت ہے، ایک ڈول نکالو گے تو ایک کھجور ملے گی۔ کہنے لگے منظور ہے، چادر بچھا لی، تینوں لب دیا نا اسی آپ ہی دعا چاہیے۔ اور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے۔ کہتے میں وہ کنواں چلا چلا کے تو میں پانی نکال کے تو جب میری جھولی کھجوروں سے بھر گئی، حضور کی بارگاہ میں لے کے آیا، قریب مسجد نبی کے سین کی کچی زمین پہ بیٹھے تھے، جھولی پیش کی، سونیا میرے پاس تو یہی ہے۔ کہتے ہیں کریم نے کھجور اٹھا کے منہ میں رکھی، فرمایا کس چیز نے مجبور کیا تجھے؟ لوگوں کو بچے مجبور کرتے ہیں تو کام کرتے ہیں نا، ماں باپ کی بہن بھائیوں کی، تجھے کس چیز نے مجبور کیا؟ عرض کیا سونیا آپ کی محبت نے مجبور کیا۔ اور میرے یار یاد رہا، اور یہ محبت پیدا کرے، اس کو لفظوں میں نہ رکھے، اس کو پیدا کرے، رات کو درود شریف پڑھا کرے۔ یہ نعت محفل میں تو ہوگی، کبھی کسی نعت خواں کو جا کے ملیں، اس سے کہ یار کوئی حضور کی نعت ہی سنا، دل نہیں لگ رہا یار، مولانا صاحب سے حضرت صاحب سے ملیں کہ حضور کی فضیلت کی 2 باتیں تو سنا۔ میں نا فضیلت جمعہ پہ میں نے تقریر، فضیلت مدینہ پہ میں نے تقریر کی جمعہ والے دن، ہماری مسجد میں بیسمنٹ ہے،
غریب سا سادہ سا نوجوان، کئی سالوں کی بات ہے، کہنے لگا پیر صاحب ایک بات کرنی تھی، 2 منٹ ملیں گے؟ میں نے کہا نیچے آ جاؤ۔ بیسمنٹ میں لے گیا تو اس سے بات ہی نہ ہو، روتا ہی جائے، روتا ہی جائے۔ تو میں نے کہا یار بول تو ہوا کیا؟ یعنی دعویٰ میرا ہی ہے، چونکہ میں پیر صاحب ہوں، میری پگڑی ہے، میری داڑھی ہے، میں کسی اور کو عاشق تو نہیں بننے دیتا، بزرگوں کی بات نہیں کرتا، آپ کے ایسے لوگوں۔ لیکن وہ نا بیچارہ، کوئی اسے سیدھا جملہ نہیں بولنا آتا، داڑھی بھی کوئی نہیں بنتا، لیکن روتا ہی جا رہا ہے۔ اور میں نے کہا یار کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت جی مسئلہ پوچھنا سی۔ میں کہ مسئلہ پوچھنا ہے تو ایڈا رونے دی کیڑی گل؟ ایک مرد پھر رونے لگا۔ اور میں کہ پوچھ یار۔ کہنے لگا دسو قرضہ پھڑ کے عمرہ کرنا جائز ہے؟ رب بھی جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں بھی کی لذتاں نے، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ جامن۔ حضرت جی قرضہ چک کے جائز ہے؟ میں نے بڑی تقریریں سنی ہیں، بڑی کی ہیں، پر میں بھی کھل کے رویا۔ میں کہ یار سینے لگ یار، تیرے لفظ ٹوٹتے ہیں پر تیری محبت بڑی پکی ہے۔ اللہ نے موقع بنایا، وہ چلا گیا، کر آیا عمرہ۔ پتہ ہے محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کبھی کبھی آپ رضائی میں رو پڑے رات کو، ابا جی روئیں، دادا جی روئیں، تو بچے پوچھیں اماں جی کی گل ہے، ابا جی کیوں روندے ہیں؟ تے اماں کہ پتر تیرے والی گل نہیں، تو سو جا۔ نہیں ابا، اماں جی کو مسئلہ ہے تو میں ڈاکٹر سدا، پتر تیرے والی گل نہیں نا، تو سو جا۔ اماں جی ابا جی سیانے بیانے ہو کے کیوں پہ روندے نے؟ پھر اماں بھی روے ہلکی جی دیا کہ پتر دیہڑے بڑے ہو گئے نا، تیرے باپ نو مدینہ یاد ہو۔ یہ کوئی بات اور ہے؟ آپ نا عملاً جب آپ میں محبت صلاحیت کرتی ہے، پھر آپ کو نا سرور بڑا۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ ذوق بنائیں دین کو۔ مدرسے کے طالب علموں سے کہتا ہوں، ایک نعت خواں طے کرتا ہے 40,000 لے کے فیصل آباد آؤں گا، پھر اس کو کہا کہ 20 کلومیٹر آگے جانا ہے تو کہتا ہے 5 اور کرو۔ آپ دے لیں گے، لے لے گا، لیکن مزہ نہیں، لطف نہیں، ذائقہ خراب ہو جائے۔ لیکن ایک بندہ آپ نے کہا یار آنا ہے، تو اس نے کہا اچھا مجھے میرے نبی کا ذکر کرنے آنا۔ آپ جو کسی تعشق ہوئے اسے دی گل کرتا ہے، میں نے حضور کا ذکر کرنے آنا، میں حاضر ہوں نا جی۔ تو فیصل آباد کا بتا کے اس نے کہا 25 کلومیٹر آگے جانا ہے۔ کہتا اچھا یہ بھی میری خوش نصیبی ہے، جدھر جدھر سے گاڑی چلے گی میرے ایماندار ہونے کی گواہی دے گی۔ آپ جب اس کو ذوق بنا لیں گے نا تو مزہ آئے گا۔ اپنی زندگی کو سرور میں لائیں، حضور کی غلامی کریں اور لذت والی زندگی گزاریں۔ یعنی نماز پڑھنی تو ہے تو وقت پہ کیوں نہ پڑھیں؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ وضو کرنا جو ہے تو صحیح کر کے کیوں نہ کریں؟ ایک تسبیح لے لیں، تسبیح ہاتھ میں ہو تو چلتی بھی رہتی ہے۔ آپ درود شریف شروع تو کریں، بس آپ کے شروع کرنے کی دیر ہے، درود آپ سے خود کہے گا مجھے چھوڑنا نہیں۔ اس میں ذائقہ ہی بڑا ہے۔ آپ دیکھیں لذت کتنی دوبالا ہوتی ہے۔ تو پھر سے شروع سے بات کو دہراتا ہوں، خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ ایک تو قرآن مجید نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ حضور سے پہلے کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا یا حضور پر نازل ہوا، سرکار کے بعد حضور آخری نبی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عقل بھی کہتی ہے کہ جب سارا دین حضور نے مکمل کر کے دیا پھر ہم کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات یہ عرض کی ہے کہ جتنا زیادہ تعلق نبی پاک سے بنا لو گے نا، ہم نے پیار تو کرنا ہی ہے کسی نہ کسی سے، دولت سے، سرمایے سے، شہرت سے، زمینوں سے۔ تو درد اگرچہ جان گزل ہے، کیا کروں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ کوئی شے تو اس میں رہنی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا مشورہ نہ مانے، وہ کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے۔ تو کیا ضرورت ہے ادھر ادھر جانے کی؟ اللہ تبارک و تعالی احباب کو برکات عطا فرمائے۔ مغرب کی نماز کے بعد میں جڑا والا پہنچنا ہے، اور مغرب کے بعد ہی پروگرام ہے۔ ڈھیروں سنگی فون کرتے ہیں، ہمیں اپنی حیثیت کا بھی پتہ ہے، اوقات کا بھی پتہ ہے، بالکل پتہ ہے۔ یہ دین کا معاملہ ہے، پتہ نہیں اللہ کس بات میں راضی ہے، اس کو کس طرح عزت دے دیتا ہے، اس میں صلاحیتوں کا بھی کوئی لین دین نہیں۔ بہت سارے دوست پیار کرنے والے، کہنے والے، روکنے والے، ان سے اتنی گزارش کروں گا، ابھی میں بیان کر کے آ رہا ہوں فیصل آباد، مجھے جڑا والا جانا ہے، مجبوری ہوتی ہے، یہاں سے مجھے بتایا گیا گھنٹہ سوا لگ جائے گا، ایک گاؤں ہے آگے، وہاں پہنچنے میں
تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا. جب آپ دھکم پیل کرتے ہیں تو مجھے خود شرم آتی ہے کہ میری اوقات کیا ہے, میرے پیچھے بھاگنے کی ضرورت کیا ہے. بات آپ سے کرنی تھی وہ ماشاءاللہ ہو گئی. مسجد کی حرمت کا بھی خیال رہے, آباب کا بھی خیال رہے, اور سلام ہوگا حضرت قبلہ انشاءاللہ دعا فرمائیں گے. آخر